میرا نام ایڈوکیٹ ریحانہ خالق ہے عرف آرجے جنت، چونکہ ریڈیو کے ساتھ منسلک رہی ہوں اور وہاں پہ کچھ لکھتی لکھاتی رہی، کچھ اخباروں میں، کچھ افسانے، کچھ کہانیاں۔ ان کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ جہاں جاتی ہیں فتح کے جھنڈے گاڑ آتی ہیں، اور ماشاءاللہ خوبصورت ہیں، دلکش، دل نشین، سحر انگیز شخصیت ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا ریحانہ اپنے بارے میں، اپنی کہانی اپنی زبانیں۔ جنت اور ریحانہ کے درمیان میں جو ہے وہ زندگی گزار رہی ہوں، یعنی دو ناموں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، دو شخصیت کے ساتھ زندگی گزار دو شخصیات کے ساتھ ہیں، جی۔ جنت اور ریحانہ۔ تیسری جہنم تو نہیں بنائیں گے کسی کی؟ نہیں، جہنم میں تو لوگوں نے اگر جانا ہو تو وہ ان کی اپنی مرضی، وہ آپ سے رابطہ قائم کریں؟ نہیں مجھ سے نہ رابطہ کریں، کیونکہ میں تو محبت کا پیغام دیتی ہوں، جہنم کا نہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا ریحانہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ 8 سال ہو گئے آپ کو وکالت کرتے ہوئے۔ وکالت کا پیشہ جو ہے ایک خاتون کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، خاص کر میں سمجھتا ہوں خواتین کے لیے سب سے مشکل ایک وکالت اور پولیس کا محکمہ ہے، جہاں پر مردوں کے اس معاشرے میں خاتون کا وکالت کرنا یا پولیس میں رہنا، مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ میں اس نظر سے دیکھتی ہوں کہ ایک گھریلو عورت ہے اور وہ اگر آٹا گوندھ کے روٹی بناتی ہے تو مشکل اس کے لیے بھی ہے، تو میرے خیال میں کوئی بھی چیز اس وقت مشکل ہوتی ہے جب آپ مشکل بنا دیں، لیکن ٹو سم ایکسٹینڈ آپ کو ڈیفیکلٹی تو ہر شعبے میں آتی ہے۔ وکالت میں یہ ہے کہ آپ جب فیلڈ میں جاتے ہیں تھوڑی بہت آتی ہے، لیکن ان سب چیزوں کو اوور کم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا ریحانہ، آپ آر جے بھی ہیں، جی بالکل۔ پنجاب رنگ میں اپنے پروگرام دے رہی ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو فیس بک پہ دیکھا، فیس بک پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، کیونکہ میں نے بہت کم دیکھا کہ جب وکلا حضرات ہوتے ہیں وہ فیس بک پہ کم ہوتے ہیں، انسٹا پہ کم ہوتے ہیں، لیکن آپ ماشاءاللہ شوبز کی بھی شخصیت ہے۔ جی بالکل، ویسے آپ کو بتاؤں کہ آل اوور دا ورلڈ، یہاں ہمارے پاکستان میں تھوڑا سا پرسپیکٹیو چینج ہے، آل اوور دا ورلڈ لوگ اپنے اکاؤنٹس کے ساتھ، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں، اور یہ نہیں کہ صرف وکلا حضرات، ہر بندہ چلتا ہے، ہر پروفیشنل بندہ۔ ہمارے یہاں آئی ڈونٹ نو کیوں وہ ایک اسٹگما لگا دیتے ہیں، لیکن ایک اسپیسیفک مائنڈ آف فریم آف پیپل ہیں جو یہ اسٹگما لگا دیتے ہیں، ورنہ سوشل اکاؤنٹس تو دیکھیں زندگی ہے نا، جس طرح ایک وکیل ہے، اس نے اپنے گھر پہ باہر آنا ہے، جانا ہے، شادی اٹینڈ کرنی ہے، اسی طرح سوشل میڈیا پہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ اپنی ایک آئیڈینٹی بناتے ہیں۔ اچھا ریحانہ، دیکھنے میں یہ ہے جب ہم خدا نہ خاصہ وہ کہتے ہیں نا، ڈاکٹر سے، وکلا سے، پولیس والوں سے اللہ بچائے، کیونکہ شعبے تینوں اتنے پیسے والے شعبے ہوتے ہیں، جب ہم کچہریوں میں داخل ہوتے ہیں، جب کسی وکیل کے وائٹ بال دیکھتے ہیں، سفید بال دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں یار بڑا سیانا بندہ ہے، ینگسٹر کو اتنی لفٹ نہیں کرواتا، کنزیومر کوئی بھی ہوتا ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ مجھے لگتا ہے کہ جو کلائنٹس ہیں اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے سوشل کانٹیکٹس پہ بھی، لیکن وہ یہ چیز زیادہ دیکھتے ہیں کہ کسی کی کوئی ریسرچ جو ہے وہ صرف باتوں میں ہے یا اس کا جو اسپیسیفک کیس ہے، جس کی اس کی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے اس کے متعلق ہے۔ دیکھیں صرف اگر محض باتیں کرنی ہیں تو وہ تو اوبیسلی ایک جو ایجڈ لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھی کر لیتے ہیں، لیکن اس چیز کے بارے میں آپ کی نالج کتنی ہے اس کیس کے بارے میں، پلس آپ جو ہے وہ چیزوں کو کتنا جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ نے اسٹڈی کس حوالے یہ جوش اور تجربہ ایک ساتھ ہو جائیں تو کیس کوئی بھی ہو بندہ جیت سکتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ 8 سال ہو گئے وکالت کرتے ہوئے، کوئی ایسا دل خراش واقعہ جو آپ بھلانا چاہیں تو بھول نہیں پاتے ہیں؟ وہ مرد ہیں یا وہ لڑکے ہیں، میں مردوں کی بات نہیں کرتی، بیکاز ان میں تھوڑی سی عقل آ جاتی ہے، میچورٹی بھی آ جاتی ہے اور عقل بھی آ جاتی ہے کہ کسی چیز کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ بالکل، تو کانسیکوینسز کے علاوہ جو بندہ کانسیکوینسز سوچے بغیر جو کام کرتا ہے، اسی طرح ایک لڑکا، میں بار بار یہ بات بتاتی ہوں کہ 25 سال کا ایک لڑکا تھا، مطلب قصہ مختصر یہ کہ 3 عورتوں کے ساتھ اس کے مراسم تھے اور ان سے وہ پیسے لے رہا ہوتا ہے، ان خواتین نے پھر ریونج لینے کی کوشش کی اور اس کو کڈنیپ کیا، بقول اس کے کڈنیپ نہیں ہوتی، بیسیکلی آپ اپنی رضامندی کے ساتھ جا رہے ہیں تو پھر کڈنیپ، پہلے وہ لیونگ میں رہ رہا تھا ان کے ساتھ، پہلے وہ ان کے ساتھ لیونگ میں، بالکل لیونگ میں رہ رہا، عیاشی کر رہا تھا، پیسے لے رہا تھا اس کے، پیسے لے کے بھی عیاشی کر رہا تھا۔ پیسے لے کے بھی عیاشی کر رہا تھا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ان خواتین نے مل کے منصوبہ بندی کی، اوبیسلی کرمنل ایکٹ ہے، اور میں کبھی بھی کسی بھی خاتون کو بلکہ کسی انسان کو ریکمینڈ نہیں کرتی کہ آپ کوئی بھی کرمنل ایکٹ کریں، چاہے آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے یا جو بھی ہوا ہے، آپ کوئی بھی کرمنل ایکٹ نہ کریں۔ آپ کے پاس پلیٹ فارم موجود ہے، آپ جوڈیشری کی طرف دیکھیں، آپ وکلا حضرات کی طرف دیکھیں، آپ میڈیا میں جا سکتی ہیں، لیکن کرمنل ایکٹ کے لیے میں پھر کیا ہوا؟ آپ نے
تمہید باندھ میں اینڈ سننا چاہ رہا تھا اس کا. اینڈ یہ ہوا کہ اس لڑکے کے کو ریپ کر دیا گیا ان خواتین نے بقول اس کے, اور اس کی میڈیکل رپورٹ بھی تھی, اور میڈیکل رپورٹ میں اس نے یہ کہا کہ مجھے نشاور جو میڈیسنس ہیں وہ دی ہوئی ہیں, لیکن وہ بالکل نہیں دی ہوئی تھی اور رپورٹ میں یہ چیز نہیں تھی. لیکن ہوا یہ کہ اس لڑکے کا ریپ ہوا اور 3 خواتین نے اس کا ریپ کیا ایک راڈ کے ذریعے. ریحانہ بہت شکریہ. دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گی نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو؟ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ خدا کے لیے کوشش کریں کہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کریں. چونکہ میرے اپنے پیرنٹس نہیں ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ اپنے کسی کے کہنے پہ یا اپنی ایک سوشل لائف سے ہٹ کے اپنے پیرنٹس کو ضرور ٹائم دیں. ان کو آپ کے ٹائم کی ضرورت ہے, اور اس لیے بھی ضرورت ہے کہ وہ دے آر ویک, دے آر فیبل, ان کو فائنینشلی سپورٹ کریں, ان کو مورلی سپورٹ کریں, اور ان کے ساتھ ایموشنلی اٹیچمنٹ رکھیں. تھینک یو. بہت شکریہ ریحانہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور آج کی یہ نشست یہیں پہ اختتام پذیر کرتا ہوں. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجیے گا. کیمرہ مین ابن بطوطہ کے ساتھ وسیم ہاشمی, راولپنڈی.